امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی حامی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے، سینٹ کام کا ایران سے وابستہ مسلح گروہوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حکام کے مطابق یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ تمام حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ایران نے اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے۔ سینٹ کام کا ایران کے تمام میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزیر خارجہ کے قطر، بحرین اور کویت کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، علاقائی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیجی وزراء کا فریڈم آف نیویگیشن کے تحفظ پر زور، ایران نواز گروپوں کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا کیا فروخت کرنا چاہیے کیا نہیں۔ امریکی صدر نے ترکی کو F-35 طیاروں کی فروخت پر اسرائیل کا اعتراض مسترد کر دیا۔ انقرہ کو عظیم ساتھی اور شاندار اتحادی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ صدر اردوان نے شام میں بہت اچھا کام کیا، ان کے پاس بہت بڑی طاقتور فوج اور عسکری قوت موجود ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے مہمان کا استقبال کیا۔ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے متنازع بنا کر کشمیریوں کے زخموں کو مزید گہرا کر دیا۔ دونوں پارٹیاں ہائبرڈ نظام کی مہریں ہیں، ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگا کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی تنقید۔ پیٹرول ₹1.63، ڈیزل ₹1.55 مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹335.81 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹388.38 فی لیٹر مقرر۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین اضافے کے لیے ہو جائیں تیار۔ بجلی ₹1.20 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گی۔ CPPA نے جون کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ درخواست نیپرا میں جمع کرا رکھی ہے۔ گورنر سندھ نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا افتتاح کر دیا۔ نہال ہاشمی کی مزار پر حاضری اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور سندھ کے مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ، ندی نالوں اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ کراچی میں بھی 31 جولائی کی شام سے 2 اگست کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، گرمی اور حبس کی شدت میں نمایاں کمی آ گئی۔ لوئر مال، اسلام پورہ، سنت نگر، کوٹ خواجہ سعید، کینال روڈ، جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گلبرگ، اقبال ٹاؤن اور ڈیفنس سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ ساہیوال میں کتب شاہانہ کے مقام پر 35,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرنے سے نچلے درجے کا سیلاب۔ چیچا وطنی میں تیز بہاؤ کے باعث زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی۔ حفاظتی بند نہ بننے سے دریائے کنارے آبادیاں پھر خطرے کی زد میں آ گئیں۔ مقامی افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں سینیٹر لنزے گریہم کی آخری رسومات میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ لنزے گریہم سے سیاسی مخالفت وقت کے ساتھ قریبی دوستی میں بدل گئی۔ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔ اور ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 90 رنز سے شکست دے دی۔ 211 رنز کے تعاقب میں بابر اعظم تنہا لڑتے رہے۔ قومی ٹیم کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ سلمان آغا، عامر جمال، محمد علی رنز کا کھاتہ کھولے بغیر واپس۔ اذان، امام الحق اور شان مسعود 3 رنز کے مہمان۔ خرم شہزاد 4 اور علی عثمان 2 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی حامی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے، سینٹ کام کا ایران سے وابستہ مسلح گروہوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حکام کے مطابق یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ تمام حملے ناکام بنا دیے گئے۔
ایران نے اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے۔ سینٹ کام کا ایران کے تمام میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزیر خارجہ کے قطر، بحرین اور کویت کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، علاقائی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیجی وزراء کا فریڈم آف نیویگیشن کے تحفظ پر زور، ایران نواز گروپوں کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا کیا فروخت کرنا چاہیے کیا نہیں۔ امریکی صدر نے ترکی کو F-35 طیاروں کی فروخت پر اسرائیل کا اعتراض مسترد کر دیا۔ انقرہ کو عظیم ساتھی اور شاندار اتحادی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ صدر اردوان نے شام میں بہت اچھا کام کیا، ان کے پاس بہت بڑی طاقتور فوج اور عسکری قوت موجود ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے مہمان کا استقبال کیا۔ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے متنازع بنا کر کشمیریوں کے زخموں کو مزید گہرا کر دیا۔ دونوں پارٹیاں ہائبرڈ نظام کی مہریں ہیں، ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگا کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی تنقید۔ پیٹرول ₹1.63، ڈیزل ₹1.55 مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹335.81 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹388.38 فی لیٹر مقرر۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین اضافے کے لیے ہو جائیں تیار۔ بجلی ₹1.20 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گی۔ CPPA نے جون کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ درخواست نیپرا میں جمع کرا رکھی ہے۔ گورنر سندھ نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا افتتاح کر دیا۔ نہال ہاشمی کی مزار پر حاضری اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور سندھ کے مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ، ندی نالوں اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ کراچی میں بھی 31 جولائی کی شام سے 2 اگست کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، گرمی اور حبس کی شدت میں نمایاں کمی آ گئی۔ لوئر مال، اسلام پورہ، سنت نگر، کوٹ خواجہ سعید، کینال روڈ، جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گلبرگ، اقبال ٹاؤن اور ڈیفینس سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ ساہیوال میں کتب شاہانہ کے مقام پر 35,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرنے سے نچلے درجے کا سیلاب۔ چیچا وطنی میں تیز بہاؤ کے باعث زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی۔ حفاظتی بند نہ بننے سے دریائے کنارے آبادیاں پھر خطرے کی زد میں آ گئیں۔ مقامی افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں سینیٹر لنزے گریہم کی آخری رسومات میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ لنزے گریہم سے سیاسی مخالفت وقت کے ساتھ قریبی دوستی میں بدل گئی۔ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔ اور ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 90 رنز سے شکست دے دی۔ 211 رنز کے تعاقب میں بابر اعظم تنہا لڑتے رہے۔ قومی ٹیم کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ سلمان آغا، عامر جمال، محمد علی رنز کا کھاتہ کھولے بغیر واپس۔ اذان، امام الحق اور شان مسعود 3 رنز کے مہمان۔ خرم شہزاد 4 اور علی عثمان 2 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔